غزہ کا پورا سچویشن اور یہ جو پروڈکٹ بین والی چیز ہے، بہت لوگوں نے بہت سی بات کی، آپ نے بھی اس پہ بہت بات کی، اس پہ بھی کچھ ریسرچ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے کی کہ جو پاکستانی لوکل برانڈ ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے انٹرنیشنل برانڈس کے اوپر کہ ہماری سیلز بڑھیں۔ ایک تو پروڈکٹ بین کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی تک جین زی کے جو بچے ہیں اور ان میں ساحل صاحب بھی اور بھی انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کہا کہ جی آپ کی نوکری زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو کہ آپ بین نہیں کر سکتے اور لوگ بند ہو جائیں گے، مطلب ڈرائیورز کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ والی پوائنٹ، اور دوسرا کہ ایز اے نیشن اسٹیپ وائز چلے، پہلے اس کو ایون والوں کے ساتھ جو میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ میرا نظریہ اس میں جو ہے وہی ہے، میں نے لاجیکلی ڈسکشن کی اور اس بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا جسے دوسری طرف کے دلائل بھی پتا تھے، اور انہوں نے وہ چیز سامنے بھی رکھی، میں نے اسے ریبٹل کیا اور انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایڈمٹ کیا کہ واقعی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ویسے تو پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا میرا تو موقف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا روزگار جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس قسم کے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے پھر ایک نمبر بائیکاٹ کریں، پھر آپ واٹس ایپ کا بھی بائیکاٹ کریں، اور جو گاڑی آپ نے نکلوائی ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں مبینہ، چلے میں وہ صافیوں والی لینگویج استعمال کرتا ہوں، تو بھائی اس کی کمائی بھی ادھر ہی جا رہی ہے مبینہ۔ آپ بھی کوئی میری طرح موٹر بائک رکھ سکتے تھے، تو وہ پھر ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، لوگ پھر اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ باقی اوورآل پاکستانی نیشن کو فائدہ ہوا ہے کہ ایک کوالٹی فوڈ ان کو سستا ملنا شروع ہو گیا ہے۔ KFC نے اتنی ڈیلز لگائی ہیں کہ ایک غریب آدمی جو گندے آئل میں پکے ہوئے لوکل چیزیں کھا رہا تھا اسے بھی موقع مل گیا کہ وہ صاف ستھرا اجمیر شریف بغداد شریف کا بنا ہوا چکن یعنی KFC میں اس کی کوالٹی اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں وہ کھا رہا ہے، تو اوورآل تو فائدہ ہوا ہے۔ KFC پہ تو رش اب بڑھ گیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ پھر مجھے بتائیں جو میرپور میں آگ لگائی وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے فلسطین فتح کر لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا روٹ کاز انالیسس کر کے نا ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی، وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی نا۔ میں نے اس وقت ایون کی پوڈ کاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے نا ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں آپ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی آپ اللہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے؟ آپ اناؤنسمنٹ کرو، آپ کا سارا مولوی طبقہ، کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھیار رہے ہیں نا آپ سے، کل سے ہم سادہ زندگی گزاریں گے، اور وہ بچے جو KFC کی جاب کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے۔ انہیں پتہ لگ جائے گا کتنے مخلص ہو۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، جب یہ TLP والوں نے فرانس کے خلاف یہ سب کچھ شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر، تو فرانس سے پوسٹیں لگ رہی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو سب سے پہلے تو واپس آنا ہے۔ پھر آخری بات مجھے بتائیں، آج تک کسی مولوی نے یا اس قسم کے موٹیویشنل اسپیکر نے جس کو کبھی فائنینشلی اس کی کاز کے لیے سپورٹ کیا جائے یا کسی بھی جماعت کو سپورٹ کیا جائے، انہوں نے آج تک کسی بندے سے پوچھا کہ تیرا سورس آف انکم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے ریمیٹنس آتے ہوں باہر سے، اور آتے بھی ہیں، زیادہ پیسہ وہ لگاتے ہیں۔ مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں ڈالر اور پاؤنڈ نہیں لوں گا، صرف ان لوگوں کی کمائی لوں گا جو یہاں پہ ہیں، تو یہ چھوڑ دیں، یہ اپنی اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ باقی فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا، اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا۔ یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی کہ جو کچھ ہولوکاسٹ میں تمہارے ساتھ ہٹلر نے کیا نا، اس وقت ہٹلر کی جگہ تم آ گئے ہو اور مسلمانوں کو تم نے جو ہے وہ ان یہودیوں کی جگہ کر دیا ہے جن کے لیے 100 فیکٹریاں بنائی گئی اور انہیں ظلمن قتل کیا گیا۔ ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہٹلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چل رہا ہے، اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطینی لے کے چل رہا ہے۔ اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا، یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں نے دے دی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے نیشن بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، ایز اے حکمران، بے شک وہ فوج ہو، گورنمنٹ ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے جو ہم نے کیا بس اتنا ہی کر سکتے تھے، جی اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اب آپ کو وہ ریالٹی کون بتائے؟ بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے تو اس میں بھی میں میرے عزیز ہم وطنوں انہی کو مجرم سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ملی ترانے چلا کے ٹی وی پہ جو پکچر پیش کی تھی نا اپنی اور پاکستان کی ایک سٹرینتھ، حقیقت بات ہے کہ وہ انڈیا تک بھی مشکل سے ہی چلتی ہے، بجائے کہ ہمیں ورلڈ لیڈر بنا کے پیش کیا جائے اور اسلام کا قلعہ۔ حقیقت یہی ہے جتنا اس وقت ISPR نے کیا نا بس اتنے جو گئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ میں نے بار بار بتایا، پاکستان کا ڈیفنس کا نظام ہو، پاکستان کا باقی
یار ہم تو 1 مہینے کے لیے بارڈر پہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتے, ہماری اکانومی کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, جن کی اکانومی اچھی تھی, 40+ ملکوں کا اتحاد بنایا تھا سعودی عرب نے, اور وہاں پہ عرب امپیریلزم کی وجہ سے ایک عربیت کی وہ عصبیت آج تک موجود ہے, عرب اور عجم کی. یار وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے, ہم تو شاہی کوئی نہیں. اس کے ہیڈ بھی ہمارے جنرل صاحب ہی ہیں. ہاں وہ دیکھ لیں, اور وہ بھی وہ تلوار اٹھا کے ناچتا ہی رہا ہے, کر تو کچھ نہیں سکا. بس ان کا ناچ گانا دیکھ لیں. تو میں اس میں سب سے بڑا مجرم سعودی عرب کو سمجھتا ہوں. ان کی جتنی پاور تھی نا, دیکھیں امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں وہ. پھر رشیا کے جب سے وہ قریب ہوئے, میں حقیقت بات ہے کہ ایک تگڑا ان کا اتحاد بنا ہوا ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. پاکستان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. پھر طیب اردغان وہ بھی بیان کی حد تک تھا, اب وہ بھی آنا بند ہو گیا. اسی طرح ہی ہونا تھا. یہ شروع میں چیزیں ہوتی ہیں, بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. پاکستان اتنا ہی کر سکتا تھا, لہذا پاکستان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. گلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پکچر ٹارزن والی پیش کی تھی نا, آپ وہ نہیں ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مانیں کہ ہم یہ کچھ نہیں تھے, تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جینز میں نہیں ہے اپنی غلطی کو ماننا, اس لیے وہ کبھی مانیں گے نہیں. لیکن حقیقت ہے, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اتنے جو گئی ہیں, یہی کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہانیاں کروا رہے ہیں نا, ان کو جوش دلا رہے ہیں کہ اٹھو اور جور شرم چلے جاؤ, کیا کرو, ڈنڈے لے کے چلے جاؤ. اور میں نے دیکھا کتنا بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے, ان کا مینٹل لیول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی گستاخی بنا لیا. میں نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید نے رومنس کو شکست دی مختصر جماعت کے ساتھ, لیکن اسلحہ برابر کی ٹکر کا تھا. کوانٹٹی کا فرق تھا, کوالٹی کا نہیں تھا. اگر رومن جنرل ایک تلوار لے کے آئے نا, خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کے گئے. تو میں نے کہا تھا کہ آج اگر 1000 خالد بن ولید ہوں تو اس کو انہوں نے گستاخی بنا لیا, لہٰذا میں وہ اب جملہ دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا, جس طرح وہ جاہل والی بات رپیٹ کرتا. میں کہتا ہوں آج اگر 1000 ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو, سامنے سے ایک کلین شیپ یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے اس وقت. ایئر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں, ایئر سٹرائک میں نہیں کر سکتے. آج دنیا سے ایئر سٹرائکس ختم کر دیں, پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے. طالبان کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے پاس تورا بورا تھا, چھپے رہے. کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی, بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں, طالبان نہیں جیتے. امریکہ ہارا ہے, طالبان نہیں جیتے. ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے, چلے گئے. آج وہ آگے بیٹھ جائیں, یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر. کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے, ان کے پاس ایئر سٹرائک نہیں ہے. وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52, اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا, تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. بزدل نہیں بنا رہا بھائی, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, کہ ہم کتنے جوگے ہیں. ہم جتنے جوگے ہیں بس اتنے جوگے ہیں. ابھی ہمیں بہت ترقی کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں, اور ایون اب تو PTA والے بھی اس طرح کے اجلاسوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اکانومی کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی. لوگ کہتے ہیں انڈیا میں ختم کر رہے ہیں. انڈیا کو کیا ضرورت ہے ہمیں ختم کر کے؟ خام اپنے متھے لگوانے کی ضرورت ہے. ہماری جو اکانومی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے, ایک تباہی کی صورتحال ہے. لیکن کچھ عرصے سے یہ بات ماننے والی ہے. جو کریڈٹ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے ڈالر تو 278 پہ رک گیا نا آ کے, یہ کریڈٹ جاتا ہے. ڈالر کی چوری رکی جو افغانستان ہو رہی تھی, کسٹم میں جو کچھ معاملات ہوئے, بہتری کی طرف بہرحال معاملات جا رہے ہیں. لیکن اس بجٹ نے جو کوئی ریفارمز ہوئے تھے نا, ان کو بھی زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا. یہ بجٹ مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین بجٹ ہے. تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے. اس وقت جتنے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جن جماعتوں سے, کم از کم مجھ سے اور میرے اسٹوڈنٹ سے یہ امید نہ رکھیں کہ اس طرح کے بجٹ کے ساتھ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ یا میں ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنے والا ہوں. پچھلے الیکشنوں میں نے کس کو ڈالی وہ ایک الگ معاملہ ہے, مختلف جماعتوں کو ڈالی. اگلے الیکشنوں میں اس طرح کے لوگ جب ووٹ مانگنے آئیں گے نا, ہم ان کو ووٹ کم از کم ان کو نہیں ڈالیں گے.